بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ نہ بھولو کہ اس وقت ہم شیر کے دہانے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اپنی توانائیاں گرد و پیش پر مرکوز رکھنے کی بجائے آپس کی نوک جھونک میں برباد کرتے رہے تو کسی بھی لمحے بے خبری میں مار لیے جائیں گے۔ اچھا ہوا کہ تم نے اس بکرے کو پٹا ڈال دیا۔ ویرا بھی باز نہ آئی، پھر جلدی سے موضوع بدلتے ہوئے بولی، مارشلز کا سربراہ میرا دیرینہ حریف ہے۔ میں اس سے دور رہنا چاہتی تھی، لیکن چارلس میراندے کا خیال آتے ہی میں نے اسکیم بدل دی۔ میراندے یہاں بہت بارسوخ اور طاقتور ہے۔ کئی بار ہم ساتھ کام بھی کر چکے ہیں۔ جب تک یہ تمہیں آئی مین سمجھتا رہے گا، دل و جان سے تمہارے اشاروں پر ناچتا رہے گا اور اپنے باس کو تمہاری موجودگی کی ہوا بھی نہ لگنے دے گا۔ بس ذرا اس کے مقامی معاملات میں دلچسپی کا اظہار ضرور کرنا، کیونکہ پچھلے دنوں میراندے کا ایک آدمی درمیان سے آدھا مال غائب کر کے ملاوٹ سے مقدار پوری کرتا رہا تھا۔ میراندے نے بڑی ہوشیاری سے اس مسئلے کو نپٹایا ہے۔ وہ بولی، لیون والوں نے جب بکھلا کر ہمیں پکڑوانے کے لیے پولیس کا سہارا لیا ہے تو کیا مارشلز والوں کو میجر ویرا لائٹ اور اس کے دو مشتبہ ساتھیوں کے بارے میں ہوشیار نہیں کیا گیا ہوگا؟ میں نے دھیمے لہجے میں اپنے ذہن میں کل بلانے والا وہ سوال پوچھ ہی لیا جو مجھے کافی دیر سے پریشان کر رہا تھا۔ مجھے امید نہیں، وہ سر کو جنبش دیتے ہوئے بولی، گفتگو کے دوران اس پہلو کا بھی اندازہ لگا لیں گے۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے بارے میں شی کے بڑوں کی خود اعتمادی رخصت ہو گئی ہے۔ وہ سمجھنے لگے ہیں کہ اپنے وسائل سے تمہیں گھیرنا ان کے بس سے باہر ہے، اس لیے اب تم پر دوسری سمتوں سے جال ڈالے جائیں گے جن میں پولیس کا محکمہ سر فہرست ہے، لیکن تمہارے لیے اب خطرات بڑھ گئے ہیں۔ میں نے پرتشویش لہجے میں کہا، پولیس کے ذریعے ہماری گرفتاری کی کوشش میں تمہارا نام جس حوالے سے لیا گیا ہے اس کی روشنی میں یہ سوچنا پڑے گا کہ جمی لائٹ تمہیں کب تک نظر انداز کرتا رہے گا۔ اس واقعے سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ وہ میرے ساتھ تمہاری بڑھتی ہمدردیوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ وہ بے پرواہی کے ساتھ بولی، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ مجھے مروانے کی کوشش ہرگز نہیں کرے گا۔ اس بارے میں ڈیلٹا کیمپ والے واقعے کے بعد ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کے ضمیر پہ یہ خلش باقی ہے کہ اس نے باپ ہوتے ہوئے بھی مجھے ہمیشہ اپنی شفقت سے محروم رکھا ہے، اور اب وہ مجھے کھلی چھوٹ دے کر اس کا ازالہ کر رہا ہے۔ وہ تمہاری سرگرمیوں کی وجہ سے تمہارا دشمن ضرور ہو گیا ہے، مگر اس غلط فہمی کا شکار کہ شاید میں تمہیں اپنا جیون ساتھی بنانے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ وہ رو کر کہہ رہی تھی، احتجاجیہ انداز میں ہنسی، پھر بولی، کاش اسے غزالہ کی کہانی کا علم ہو گیا ہوتا۔ تمہاری بات اور ہے، ناجائز ہی صحیح، مگر تم اس کی بیٹی ہو، لیکن وہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ لوگ شریف دمادوں کو معاف نہیں کرتے، جبکہ تمہارے منطق کے مطابق میں تو جمی لائٹ کی نظروں میں محض ایک امیدوار اور نہایت سرکش انسان ہوں۔ ڈیلٹا کیمپ کا عقدہ بعد میں میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہاں اس نے مجھے محض اس امید پر زندہ رکھا تھا کہ مجھ سے براہ راست مطالبہ کیے بغیر روا ربی میں گم شدہ سلور آئی کا سراغ لگا سکے۔ جس لمحے اسے سلور آئی مل جاتی وہ نہایت بے رحمی کے ساتھ مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ صادر کر دیتا۔ پتہ نہیں کیوں تم ہمیشہ جائز اور ناجائز کا ذکر کر کے میری تحقیر کرنے پر تلے رہتے ہو۔ وہ یک بیک اداس ہو گئی۔ میں اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئی۔ جو گناہ میری ماں سے جمی لائٹ کی تحریص اور ترغیب پر سرزد ہوا، آخر اس کا الزام میرے وجود پر کیسے تھوپا جا سکا ہے؟ اور پھر میں تنہا تو نہیں ہوں۔ مشرق نہ صحیح، مغرب میں سنگل پیرنٹ فیملی کو قانونی تحفظ اور مراعات حاصل ہے۔ کسی سے کوئی ولدیت نہیں پوچھتا، ہر جگہ خاندانی نام کافی ہوتا ہے۔ انگلینڈ اور فرانس میں ہزاروں بیٹھے بن بیاہی مائیں کسی احساس جرم کے بغیر اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں۔ ولی برانڈ کا باپ کون تھا؟ عدم ولدیت اسے جرمنی کا چانسلر بننے سے نہیں روک سکی۔ پھر تم میری تحقیر کیوں کرتے ہو؟ تم جذباتی ہو رہی ہو ویرا، میں نے نرمی سے کہا۔ قصور میرا نہیں ہے، نہ میری جغرافیائی وجود کا ہے۔ جو مشرق کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے وہاں اخلاقی جرائم شاید مغرب سے زیادہ ہوتے ہوں، مگر انہیں قانونی تحفظ کہیں نہیں مل سکتا۔ میں جو کچھ کہتا ہوں نیک نیتی سے کہتا ہوں، جس میں تمہاری تحقیر کا ذرا بھی شائبہ نہیں ہوتا۔ قانون کبھی جرائم کی راہ کا روڑا نہیں بنتے۔ پہلا امتناعی حکم آسمانوں سے آدم کے لیے جاری ہوا تھا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اس وقت ویرا بہت زیادہ سنجیدہ اور دل گرفتہ
یافتہ نظر آنے لگی تھی، اور میری بات چھوڑو، ان کے بارے میں کیا کہو گے جو شوہروں والیاں ہو کر بھی بے وفائی کی مرتکب ہوتی ہیں، دوسروں کے بچے اپنے شوہروں سے پلواتی ہیں؟ کیا تم پورے یقین سے کہہ سکتے ہو کہ جس طرح تم اپنی ماں کو جانتے ہو اسی طرح اپنے حقیقی باپ سے بھی باخبر ہو؟ اپنی وجہ سے دنیا کی تمام سچائیوں کو الزام نہ دو۔ مس ویرا، سلطان شاہ نے تلخ لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ بات کا دائرہ بڑھانے کی کوشش کرو گی تو بدمزگی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ڈینی نے کہہ کر بات ختم کر دی ہے کہ اس کی تمہاری تحقیر کرنے کی نیت نہیں، آئندہ ہم اس بارے میں محتاط رہیں گے۔ تمہیں محتاط رہنے کی ضرورت نہیں، نہ مجھے تم سے کوئی شکایت ہے۔ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ ایک عام سی بات تھی۔ بعض لوگ محض میری تحقیر کرنے کی نیت سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس وقت میرا دل اڑتا ہے کہ سامنے آنے والی ہر زندہ اور بے جان چیز کے چیتھڑے اڑا دوں۔ وہ برآمدے میں پہنچ کر رکتے ہوئے بولی۔ اسی وقت میراندے ویرا کی کار وہاں لے آیا اور وہ ناخوشگوار واقعہ وہیں ختم ہو گیا۔ الیکٹرانکس نے زندگی عذاب کر دی ہے، میراندے کار سے اترتے ہوئے اونچی آواز میں بڑبڑایا۔ اگنیشن ہی آن نہیں ہو رہا تھا، اے سی کو چلانا تو درکنار، اب انجن سٹارٹ کرنے کے لیے بھی حفاظتی بیلٹ باندھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات تو زندگی مضحکہ خیز نظر آنے لگتی ہے۔ برآمدے میں مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ بری طرح چونکا تھا اور حیرت ناک سرعت کے ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات میں نمایاں تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ شاید گاڑی سٹارٹ نہ کر سکنے کی جھنجھلاہٹ کو وقتی طور پر آئی مین کی حیثیت سے میری موجودگی کو فراموش کر بیٹھا تھا، ورنہ اس کی بڑبڑاہٹ بلند آہنگ نہ ہونے پاتی۔ میں معذرت خواہ ہوں سر، وہ اپنے سر کو قدرے خام دے کر اور اصل میں اپنی ناکامی پر جلا گیا تھا۔ میرے پاس بھی جدید ترین کئی گاڑیاں ہیں، لیکن بدقسمتی سے کسی میں اگنیشن کا تعلق سیفٹی بیلٹ میں نہیں ہے۔ ڈرائنگ روم کی طرف چلو میراندے، میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے خشک لہجے میں کہا، اور وہ ایک جھٹکے سے اونچے چوبی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میراندے کا ڈرائنگ روم نہایت پرتعیش اور بیش قیمت فرنیچر سے سجا ہوا تھا اور سجاوٹ میں خاصے لطیف ذوق سے کام لیا گیا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ میراندے کا بارسلز کے روسا میں ضرور ہوتا ہوگا۔ جیب میں پیسہ موجود ہو تو انہیں پوچھتا کہ وہ ایرون کے دندے سے آیا ہے یا کڑی محنت سے حاصل کیا گیا ہے۔ اس صف میں محمود و ایاز سب برابر ہو جاتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے آدمی زندگی گزارنے کا سلیقہ جانتے ہیں، میں نے ایک کشادہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ پیسہ ڈھنگ سے خرچ کرنا بھی ایک فن ہے جس سے بہت کم لوگ واقف ہوتے ہیں، ورنہ کمانا تو طوائفیں بھی خوب جانتی ہیں۔ واہ کیا بات کہی ہے! میراندے خوشامدانہ انداز میں اپنی نشست سے اچھل پڑا۔ حالانکہ لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ کمانا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر حقیقت وہی ہے جو تم نے کہہ دی ہے۔ مارسلز کے کاروباری حالات کیسے چل رہے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ بہت اچھے، اس کی نیند کافور ہو چکی تھی اور اب وہ نائٹ گاؤن میں بے آرامی سی محسوس کر رہا تھا۔ یہ منڈی بہت زرخیز ہے، موجودہ 12 ہفتوں کا سیل ٹارگٹ ہم 10.5 ہفتوں میں پورا کر چکے ہیں۔ اس عرصے میں ہم نے ریکارڈ کامیابی حاصل کی ہے۔ یہاں کی عورتیں ذاتی اور خانگی مسائل کی وجہ سے عام طور پر ذہنی دباؤ میں رہتی ہیں۔ اعلیٰ طبقے کی عورتوں میں ہیروئن کی مقبولیت کے بارے میں تمہیں انٹرکام پر بتا ہی چکا ہوں۔ اگر قلت کے دنوں میں ان عورتوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ شہر میں کسی بھی فرد سے حسب ضرورت 10-20 گرام ہیروئن مناسب قیمت پر ملتی رہے گی تو وہ بلا مبالغہ اس کی ہر خواہش پوری کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ اس تجربے سے متاثر ہو کر پچھلے دنوں میں نے چند پیشہ ور لڑکیوں کی خدمات حاصل کی تھی جو عورتوں کی تنظیموں اور خاص کلبوں میں گھس کر نمایاں کام کر رہی ہیں۔ ان کی ترغیب پر مال کی کھپت بڑی ہے۔ اگر ہماری کوششیں اسی رفتار سے جاری رہیں تو مجھے یقین ہے کہ اگلے 1-1.5 سال میں بارسلز کی کم از کم چوتھائی نسوانی آبادی ہمارے مستقل گاہکوں کی صف میں شامل ہو جائے گی۔ اس کا انکشاف لرزہ انگیز تھا۔ وہ لوگ بہت منظم پیمانے پر معاشرے کے ہر قابل ذکر گروہ کو موت کے بھیانک جال میں پھانس رہے تھے، جس کی بندشوں میں اسیر ہونے کے بعد پاک بازی، عزت نفس اور اخلاقی اقدار کا ہر وہ احساس مٹ جاتا ہے جو ویرا جیسی مجرمہ کے دل میں بھی باقی تھا۔ ہیروئن کے ذہنی اور جسمانی نقصانات سے قطع نظر معاشرہ حیوانی اقدار سے مغلوب ہوتا جا رہا تھا۔ اس اعتبار سے میراندے ایک بہت بڑا مجرم تھا، لیکن اس وقت میں ڈینی نہیں بلکہ آئی مین کے روپ میں اس سے مخاطب تھا، اسی لیے اسے داد دینے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔
سکا۔ میں تمہاری کارکردگی کے تذکرے سنتا رہا ہوں اور شی کے سربراہ وردہ لوگوں میں سے کئی تمہاری صلاحیتوں کا دل سے اعتراف کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں مارسلز میں شی کے مقامی چیف کے بجائے تمہارے پاس آیا ہوں۔ میرے ان الفاظ پر اس کا سینہ فخر سے پھول گیا اور چہرے پر سرخی پھیل گئی، جبکہ میں نے اس کی تعریف کی آڑ میں یہ وضاحت بھی کر دی کہ میں اس کے باس کے بجائے اس کے پاس کیوں آیا تھا۔ اس مرحلے پر ویرا بس تحسین آمیز نظروں سے میری طرف دیکھ کر رہ گئی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، پچھلے دنوں تم نے چوری کا کوئی کیس بھی پکڑا تھا؟ میں اس سے بھی بے خبر نہیں ہوں۔ وہ واقعی عجیب قصہ تھا، وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا، اور مجرم آج بھی اسی مکان کے تہہ خانے میں موت کی آرزو میں میری قید کی سزا بھگت رہا ہے۔ ہم شہر کے میڈیکل اور جنرل سٹورز کو کیپسولوں میں ہیروئن فراہم کرتے ہیں۔ یہ کیپسول گاہکوں میں ٹرائی سٹار کے نام سے مقبول ہیں۔ مال پہنچانے والے نے ان کیپسولوں میں سے آدھی مقدار نکال کر اس میں ایک ہم رنگ سفوف کی ملاوٹ شروع کی ہوئی تھی، جس کا خریدار کو کوئی اندازہ نہیں ہو سکا، لیکن میں نے ایک اتفاق کے تحت یہ چوری پکڑ لیا۔ وہ شخص میری نجی قید میں ہے، مگر اس واقعے سے ہمیں بھی فائدہ ہوا ہے۔ مارسلز شہر میں ہماری سپلائی میں 25% ملاوٹ کی جا رہی ہے، جبکہ دام پرانے چل رہے ہیں۔ وہ سفوف ہیروئن کے مقابلے میں کئی ہزار گنا سستا اور بے ضرر ہے۔ بے ضرر کی اصطلاح پر میں دل ہی دل میں ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ جو لوگ ہیروئن جیسے موذی نشے کو مالی منافعت کے لیے شیر بادر کی طرح فروخت کر رہے ہیں، ان کے نزدیک تو سینکھیا بھی بے ضرر ہی قرار پاتی۔ وقت ملا تو میں اس چور سے ضرور ملوں گا۔ میری تو رائے ہے کہ اسے عبرت کا مرکہ بنا کر شہر کی کسی شارع عام پر پھینکوا دیا جائے، تاکہ کوئی دوسرا شخص تنظیم کے خلاف سوچنے کی جرت بھی نہ کر سکے۔ میں نے کہا، میں کل ہی اس پر عمل کر گزروں گا۔ اس نے سعادت مندانہ لہجے میں کہا، دراصل کیپسولوں میں ملاوٹ کا کام میں نے اسی کے سپرد کیا ہوا ہے، تاکہ ہمارا کوئی آدمی انہی خطوط پر سوچنا نہ شروع کر دے۔ ہمارے آدمیوں میں ایک سے ایک چھٹا ہوا ولد الحرام موجود ہے، اس لیے ملاوٹ کا کام میں ان سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ضرور پوشیدہ رکھو، باہر سے کوئی ملازم رکھ لو، لیکن اس لیے ملاوٹ کا کام میں ان سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر میراندے کی جوان سال خادمہ ٹرالی پر کافی اور دیگر لوازمات لے آئی اور میراندے نے موقع ملتے ہی جگہ چھوڑ دی۔ اجازت ہو تو چند منٹ لباس بدل آؤں، ان کپڑوں میں تمہارے سامنے بیٹھتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ میرا اشارہ پا کر چلا گیا اور ملازمہ معصوم مسکراہٹ کے ساتھ سرو کرنے لگی۔ تم نے ہر بات بہت خوبصورتی سے واضح کر دی۔ اس کے جانے کے بعد ویرا اردو میں بولی، اسے ابھی سے مارسلز یونٹ کی خواب آنے شروع ہو جائیں گے۔ واپس آئے تو ذرا قرید نہ کہ پیرس اور لیونز کے معاملات کے بارے میں اس کی کس حد تک باخبر ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے اسے مشورہ دیا، یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کب تک اس پر اعتماد کر سکیں گے۔ میں کچھ اور بھی سوچ رہی ہوں۔ وہ پرخیال انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، اسی شہر میں کہیں شی کا ایک بہت بڑا اسلحہ ہے جو حکومت کے درپردہ ایما پر بظاہر غیر قانونی طور پر بعض حکومت دشمن تحریکوں کو فراہم کیا جاتا ہے۔ یہاں اکثر اسلحہ کی جدید اور بڑی کھیپ لائی جاتی رہتی ہے۔ کیوں نہ میں میراندے سے اس کا سراغ لگانے کی کوشش کروں؟ بہت نیک خیال ہے، میں نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ دراصل میں شی کو ایسے ہی نقصانات پہنچانا چاہتا ہوں جو اس تنظیم کی کمر توڑ کر رکھ دیں۔ اس ڈپو سے اسلحہ پاکستان بھیجا جاتا ہوگا۔ پاکستان تو آج کل اسلحہ کا ایک گڑھ بن گیا ہے۔ وہ باپ اڑاتی ہوئی کافی کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے بولی، میں سیاست میں دلچسپی نہیں لیتی، لیکن یہ موٹی سی بات ہر شخص جانتا ہے کہ افغانستان میں روس کی موجودگی کی وجہ سے امریکہ اور اس کی حلیف مغربی حکومتیں بے دریغ مدد کر رہی ہیں۔ مجاہدین خود بھی اسلحہ خریدتے ہیں، مگر جنگ اور مزاحمت امدادی اسلحے سے چل رہی ہے۔ ہر ملک یہ جانتا ہے کہ بہت سے مفت میں ملنے والا اسلحہ اور میگزین روسیوں کے خلاف استعمال کرنے کے بجائے اونے پونے داموں پاکستان ہی میں فروخت کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی سرحدی منڈیوں میں غیر قانونی اسلحے کے دام ناقابل یقین حد تک گرے ہوئے ہیں۔ مگر امداد پھر بھی جاری ہے۔ لائڈز کاٹیج کے زیر زمین گودام میں بہتیری پیٹیوں پر فرانسیسی فیکٹریوں کے نام درج تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سب مارسلز کے ڈپو سے ہی بھیجا گیا ہو، لیکن امدادی اسلحہ تو حکومت ہی کے توسط سے مجاہدین تک پہنچتا ہے۔ پھر لائڈز کاٹیج میں اس کے انبار جمع کرنے میں کیا مصلحت پوشیدہ تھی؟ میں نے سوال کیا۔ حکومت پاکستان سے اختلاف رائے کی
صورت میں ایسے ذخائر حکومت کے مخالفین کو سونپے جا سکتے ہیں۔ پھر بعض ہتھیار ایسے ہیں جو حکومت کے پاکستان غیر منظم مجاہدین کی تحویل میں دینا اپنی بقا کے لیے خطرناک سمجھتی ہے۔ ہر سمجھدار ملک اپنی سرزمین پر بے لگام اور طاقتور لشکروں کی موجودگی کو اپنے لیے خطرہ تصور کرتا ہے، اس لیے ایسے ممنوعہ ہتھیار چور راستوں سے مجاہدین تک پہنچائے جاتے ہیں۔ شی دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں ایسے معاہدوں کے تحت اسلحہ کی ترسیل کر رہی ہے جس کے لیے اسے بھاری معاوضے وصول ہوتے ہیں۔ مارسلز کی عورتوں کے ہیروئن کا عادی بنانے سے اسلحہ کی اسمگلنگ تک شی کے سارے ہی جرائم بھیانک اور ناقابل معافی ہیں۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، سمجھ میں نہیں آتا کہ جیمی لائٹ کس لیے ان گھناؤنے کاموں میں ملوث ہے۔ ایک طرف اسے کاروباری دنیا میں باعزت مقام حاصل ہے اور دوسری طرف وہ شی جیسے مکروہ اور مذموم گروہ کی سربراہی میں فخر محسوس کرتا ہے۔ انسان بڑی عجیب مخلوق ہے مسٹر آئی مین۔ ویرا نے تلخ لہجے میں کچھ کہنا شروع کیا تھا لیکن فوراً ہی خاموش ہو گئی، کیونکہ میراندے نفیس لباس زیب تن کیے ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں آ کر وہ بھی ہمارے ساتھ کافی نوشی میں مشغول ہو گیا اور اس بار میری ہدایات کے مطابق ویرا نے گفتگو کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے شی کے حوالے سے پیرس کا ذکر چھیڑ دیا۔ میراندے فرانس کے جنوبی ساحل پر ہونے کے باوجود پیرس والے واقعات سے بخوبی واقف تھا۔ وہاں ہونے والے کشت و خون میں بل ایتھی کی ہلاکت اس کے لیے تعجب انگیز تھی، لیکن وہ اس خون ریزی کے اسباب سے یکسر لا علم تھا۔ اس کا قیاس تھا کہ بل ایتھی نے اپنی عیاشیوں اور بے پروائیوں کی وجہ سے پیرس میں کسی سرفرے کی رکابت مول لی تھی، جس نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ بل ایتھی اور اس کے حواریوں سے انتقام لے لیا تھا۔ گن بوٹ والے معاملے کو وہ پیرس کے واقعات سے منسلک نہیں کر سکا تھا، البتہ لیونز کے واقعات کے بارے میں اسے تنظیم کی طرف سے کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی تھی، لیکن پھر بھی اسے وہاں ہونے والی گڑبڑ کا اس طرح سے علم تھا کہ لیونز میں بے امنی کی زد میں آ کر ایلی نور ماری گئی تھی۔ دوسری مرنے والی کا تعلق چونکہ کنگ لائنز سے تھا، اس لیے میراندے نے اسے قابل توجہ نہیں سمجھا تھا۔ ایسا تو نہیں کہ پیرس اور لیونز کے واقعات میں کوئی تسلسل ہو؟ ویرا نے اسے راہ دیتے ہوئے تبصرہ کیا۔ ہو سکتا ہے، وہ کافی کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے بولا، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم گن بوٹ کی تباہی اور پیرس کے واقعات کو ایک سلسلے کی کڑیاں تسلیم کر لیں، پھر بل ایتھی کی رکابت کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ویرا نے چونک کر سوال کیا۔ یہ گن بوٹ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ لیونز میں ماری جانے والی ایلی نور آخر تک گن بوٹ پر مامور تھی۔ وہ لیونز میں نظر آتے ہی مار ڈالی گئی، جبکہ گن بوٹ کا باقی عملہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ اگر لیونز کے واقعات کا تعلق پیرس کی خون ریزی سے تھا تو وہ خون ریزی لازماً گن بوٹ کی تباہی کا نتیجہ تھی۔ بل ایتھی آئی مین بھی تھا، اسے ہم لوگوں سے زیادہ معلومات رہی ہوں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے گن بوٹ تباہ کرنے والوں کو ڈھونڈ نکالا ہو اور ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوششوں میں خود مارا گیا ہو۔ میراندے مدلل اور منطقی گفتگو کرنے کے فن سے بخوبی واقف تھا، لیکن گن بوٹ کی تباہی سے تو یہ ہمارے خلاف فوجی کارروائی معلوم ہوتی ہے۔ میراندے نے ویرا کی بات کاٹ دی۔ تنظیم میں بہت سو کو گن بوٹ کے وجود کا علم نہیں تھا۔ اس کی کہانیاں اس کی تباہی کے بعد عام ہوئی ہیں، اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ گن بوٹ کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کھوج لگا کر تباہ کیا گیا ہے۔ بیچارہ اتنا باخبر ہونے کے باوجود اس حقیقت سے لا علم تھا کہ گن بوٹ کھلے سمندر سے چرا کر ابول بحر والوں کے ہاتھ بیچ دی گئی تھی۔ پھر شی اور ابول بحر والوں میں گن بوٹ پر قبضے کا جھگڑا کھڑا ہونے پر تباہ ہو کر سمندر کی تہہ میں غرق ہو گئی تھی۔ اس بیش قیمت اور حسین جنگی کشتی کی تباہی کے لیے نہ سراغ رسی کی گئی تھی اور نہ ہی کوئی پیشگی منصوبہ تیار کیا گیا تھا، بلکہ وہ اپنی بد نصیبی سے حالات کا شکار ہوئی تھی۔ آخر گن بوٹ سے کس کو اتنی پرخاش ہو سکتی تھی؟ ویرا نے سوال کیا۔ جن کے ملکوں میں ہم باغیوں کو اسلحہ کی کمک پہنچاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ویرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بیچارہ ویرا کے جال میں بڑی آسانی سے پھنس گیا تھا۔ پھر تو تمہارا اسلحہ ڈپو بھی خطرے میں ہے۔ ویرا نے موقع پاتے ہی بات اپنے موضوع پر موڑ لی۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن ابھی تک اس بارے میں اوپر سے کوئی خصوصی ہدایت نہیں ملی ہے۔ وہ ترش لہجے میں بولا۔ لڑنے اور الجھنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے موقع مناسب سمجھتے ہوئے ناصحانہ انداز میں دخل اندازی کرتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ وہاں آج کل اسلحے کی کیا پوزیشن
پوزیشن ہے۔ زمین سے زمین اور فضا میں 100 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائلوں سمیت دستی مشین گنوں، میگزینز، بارود اور آتش گیر بموں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ دراصل 3 اسلحہ ساز فیکٹریوں کی ساری پیداوار براہ راست اسی ڈپو میں آتی ہے، جس کے لیے وہاں وسیع و عریض زیر زمین اور بالائے زمین ذخیرہ گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ فائر کیمپ میں کسی اجنبی کا داخل ہونا ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ چند ماہ پہلے اسپین میں آرمی کے ایک آرڈیننس ڈپو میں تقریبی کارروائی کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کے بعد سے فائر کیمپ کے حفاظتی انتظامات بالکل بدل دیے گئے ہیں۔ مجھے معلوم ہے اس کی زبان سے اتنا کچھ سن لینے کے بعد میرے لیے باوقار انداز میں بات جاری رکھنا ممکن ہو گیا تھا، لیکن حفاظتی نظام انسان تخلیق کرتے ہیں اور انسان ہی ان میں نقب لگاتا ہے۔ فائر کیمپ کے بارے میں، مارسیلز والوں کی محنت کے بارے میں نے بہت کچھ سن رکھا ہے، مگر جب تک خود وہاں کا دورہ نہ کر لوں کوئی رائے قائم نہیں کر سکوں گا۔ تو تم وہاں بھی جاؤ گے؟ میراندے اپنی بے ساختہ حیرت پر قابو نہ پا سکا۔ یہ موضوع سامنے آ ہی گیا ہے تو میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا، میں نے بردباری کے ساتھ کہا۔ مجھے اپنی مصروفیات میں سے کچھ نہ کچھ وقت نکالنا ہی پڑے گا، میں تمہیں صرف فائر کیمپ سے دور سے دکھا سکوں گا۔ اس کی آواز یک بیک پزمردہ ہو گئی۔ میرے لیے وہ کیمپ شجر ممنوع ہے، مارشلز کا چیف براہ راست اس کا نگراں ہے۔ ہوا کرے، میں نے بے پرواہی سے کہا، لیکن تم میرے ساتھ چلو گے اور تمہیں کوئی نہیں روک سکے گا۔ فائر کیمپ شی سے ماورا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اسی میں ہے۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا، یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی۔ فائر کیمپ ہم سب کے لیے ایک خواب بنا ہوا ہے۔ وہاں کے نئے حفاظتی انتظامات کی کہانیاں سن کر وہاں جانے کا اشتیاق ہوتا ہے۔ کاش میں وہاں جانے کا وقت نکال سکوں، میں نے مربیانہ لہجے میں کہا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم نے کیا سنا ہوا ہے؟ احاطے کی دیواریں بلند کر کے ان پر باہر کی طرف جھکے ہوئے آہنی بریکٹ لگائے گئے ہیں، جن کے ساتھ انسولیٹرز کی مدد سے خاردار تاروں کی 3 باڑیں لگائی گئی ہیں۔ ان میں دن رات 11,000 وولٹ کی برقی رو دوڑتی رہتی ہے، کسی بھی تار سے چھوتے ہی ہر شے آنن فانن میں جل کر راکھ ہو سکتی ہے۔ وہ سحرزدہ لہجے میں بتانے لگا، اس طرح 4 دیواری پھاند کر اندر داخل ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ داخلے کے واحد راستے پر دن رات 10 مسلح محافظوں کا پہرا رہتا ہے اور اندر 12 ایکڑ کے پورے رقبے پر خونخوار کتوں کا راج ہوتا ہے۔ اسلحہ لانے یا لے جانے کی صورت میں رکھوالی کے ان کتوں کو کٹہروں میں بند کیا جاتا ہے، پھر الیکٹرانک آلات سے گاڑیوں اور ڈرائیوروں کی تلاشی لے کر ان میں پہلے سے بارود نہ ہونے کا یقین کیا جاتا ہے، تب کہیں اندر جانے کی نوبت آتی ہے، یعنی ان مراحل سے گزر کر کوئی بھی اندر جا سکتا ہے۔ ویرا نے سوال کیا، احمقانہ بات کرتی ہو؟ میراندے چڑ کر بولا، پھر سنبھل کر میری طرف متوجہ ہو گیا۔ سوری سر، میں یہ بتانا بھول گیا کہ ہر ٹرک یا ٹریلر کے لیے مقامی چیف علیحدہ اجازت نامہ جاری کرتا ہے، جو صرف ایک پھیرے کے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ اس کے اجازت نامے کے بغیر میں بھی وہاں نہیں پھٹک سکتا۔ 12 ایکڑ کوئی ننھا سا رقبہ نہیں ہوگا۔ اگر فائر کیمپ اتنے رقبے پر قائم تھا تو مقامی انتظامیہ اور حکومت کسی بھی طرح اس کے وجود سے لا علم نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اسے نظر انداز کرنے پر مجبور تھی، کیونکہ اس کیمپ سے غیر سرکاری سطح پر سرکاری مفادات کے تحفظ کے لیے عالمی پیمانے پر کارروائیاں کی جاتی تھیں۔ فائر کیمپ کا کمانڈنٹ کون ہے؟ فرنچ آرمی کا ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہے جو براہ راست مقامی چیف کو جواب دہ ہے۔ وہ بولا، کبھی کبھی تو مجھے گمان ہوتا ہے کہ کہیں بریگیڈیئر اور اس کا سارا عملہ تنظیم کے ضابطوں سے الگ اکائی نہ ہوا تو وہ بد نصیب سلور آئی کو بھی نہ پہچان سکیں گے۔ اتنا نہ سوچو، میں نے ہلکی سی احتجاجیہ ہنسی کے ساتھ کہا، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اگر میں دوسروں کے مشوروں کا محتاج ہوتا تو آج آئی میں نہیں تمہارا دربان ہوتا۔ میرا لہجہ نسبتاً نرم لیکن الفاظ کاٹ دار تھے۔ وہ سہم کر میرے قدموں میں گر گیا اور کسی وفادار کتے کی طرح اپنا چہرہ میری پنڈلیوں سے رگڑتے ہوئے خوف زدہ لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے قدموں کے برابر بھی نہیں، مرتبے سے خوب واقف ہوں، لیکن تمہاری شفقت سے مغلوب اپنی حیثیت فراموش کر بیٹھا تھا۔ میں تو تمہارا پشتینی غلام ہوں، میری کیا مجال کہ تمہیں کوئی مشورہ دے سکوں؟ اٹھو، میں نے اپنے پیر جھٹکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، سوچ کر بولنے کی عادت اپنا لو تو جوتیوں میں لوٹنے سے بچے رہو گے، ورنہ کسی دن اپنے موجودہ مقام سے محروم ہو جاؤ
گے۔ وہ صوفے پر واپس لوٹا تو اس کا سر جھکا ہوا تھا اور ویرا کے ہونٹوں پر میٹھی سی طنزیہ مسکراہٹ رقصاں تھی جو شاید میراندے کو سلگانے کے لیے تھی۔ سب لوگ کافی ختم کر چکے تھے اور صبح کے 4:30 بج رہے تھے، اس لیے میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میرے ساتھ ہی وہ تینوں بھی اٹھ گئے۔ ہو سکتا ہے کہ صبح میں دیر سے بیدار ہوں، لیکن جاگتے ہی مجھے ڈرائیور سمیت گاڑی کی ضرورت ہوگی۔ میں نے کہا بہتر ہوگا کہ ڈرائیور انگریزی سے واقف ہو۔ میں خود گھر پر موجود رہ کر تمہارے بیدار ہونے کا انتظار کروں گا۔ میرے ملازمین صرف فرینچ سمجھتے ہیں، البتہ ایک ڈرائیور پیدائشی گونگا بہرا ہے جو تمہارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے میں ہی تمہارے ڈرائیور کی خدمات سر انجام دوں گا۔ اس نے متفکرانہ لہجے میں کہا۔ میری موجودگی کو اپنے معمولات پر اثر انداز نہ ہونے دو۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا تم گاڑی چھوڑ دینا، جوزف یا ویرا میں سے کوئی ڈرائیو کر لے گا۔ میراندے نے خود ہی خوابگاہوں تک ہماری رہنمائی کی تھی۔ اس کا امکان ایک چھوٹے سے محل سے کم نہیں تھا جہاں ایک راہداری ایک دوسرے سے ملحقہ 3 صاف ستھرے اور آراستہ کمرے ہمارے لیے تیار تھے جن میں پہلے سے ہیٹر چلا دیے گئے تھے۔ ہمیں ہماری خواہش کے مطابق ایک کمرے میں چھوڑ کر میراندے اپنی خوابگاہ یا اور ہم تینوں ہی بیک وقت وسیع دوہرے بستر پر گر گئے۔ ہم مارسلز کیوں آئے تھے؟ سلطان شاہ نے تھکی ہوئی آواز اردو میں سوال کیا۔ فی الحال تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ کہیں رک کر تھکن اتارنے کے لیے آئے تھے، میں نے جوتے اتارتے ہوئے کہا، لیکن اب یہاں دلچسپ مصروفیات پیدا ہو گئی ہیں۔ اس دوران میں لیونز کے واقعات کی گرد بھی ذرا دب جائے گی، پھر ہم اطمینان سے اپنی نئی منزل کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکیں گے۔ فائر کیمپ کے بارے میں مجھے میراندے کا خیال درست ہی معلوم ہو رہا ہے، ویرا نے آہستہ سے کہا۔ وہاں داخلے کے لیے سلور آئی کام نہیں آ سکے گی، یہ شبہ مجھے بھی ہو رہا ہے، لیکن میراندے سے میں یہ اعتراف نہیں کر سکتا تھا کہ میں آئی مین ہوتے ہوئے بھی میں فائر کیمپ کے پروٹوکول سے ناواقف ہوں۔ پھر تم دلچسپ مصروفیات کسے کہہ رہے تھے؟ سلطان شاہ نے سوال کیا۔ اگر سلور آئی کام نہیں آ سکتی تو ہمیں فائر کیمپ کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے، ادھر کا رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ مشکل یہ ہے کہ میں شی کے بہتیرے رازوں سے واقف ہونے کے باوجود سلور آئی رکھنے والوں کی حدود اور اختیارات سے پوری طرح باخبر نہیں ہوں۔ ویرا پرتشویش لہجے میں بولی، اگر ہم میراندے کے ساتھ فائر کیمپ گئے اور وہاں کے محافظوں نے سلور آئی کو شناخت کرنے سے انکار کر دیا تو بہت سبکی ہوگی اور میراندے تمہاری اصلیت کی طرف سے شبہات کا شکار ہو جائے گا، پھر اس سے پیچھا چھڑانا دشوار ہو جائے گا۔ فی الحال اس موضوع کو یہیں چھوڑ دو، شاید تازہ دم ہونے کے بعد کوئی تدبیر سوچ جائے۔ یہ بتاؤ کہ اس کمرے میں کون سوئے گا؟ میں نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ میراندے پہلے ہمیں اس کمرے میں لایا ہے، اس لیے اصولاً تمہیں یہیں سونا چاہیے، ہم برابر والے کمروں میں چلے جاتے ہیں، سلطان شاہ نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ تم جاؤ، میں تو یہیں رکوں گی۔ ویرا مجھے آنکھ مارتے ہوئے سلطان شاہ سے بولی، اکیلے سونے کے تصور سے آج مجھے خوف آ رہا ہے اور مجھے تم دونوں کی یکجائی سے خوف آ رہا ہے، اس لیے تم رکیں تو پھر مجھے اس کمرے سے دنیا کی کوئی طاقت باہر نہیں نکال سکے گی۔ سلطان شاہ اسے گھورتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، اچھا بابا تم دونوں یہیں رکو، میں دوسری خوابگاہ میں چلا جاتا ہوں، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے ویرا بے اختیار ہنس پڑی اور سلطان شاہ اس کی شرارت بھانپ کر خفت امیز انداز میں اس خوابگاہ سے نکلتا چلا گیا۔ بستر بہت نرم اور آرام دہ تھا اور کمرے میں گیس ہیٹر جلنے کی وجہ سے خوابگاہ کا درجہ حرارت بھی بہت خوشگوار تھا، لیکن رات بھر کے سفر کی تکان کے باوجود طبیعت پر بے چینی طاری تھی، آنکھوں میں نیند کا دور تک پتہ نہیں تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ذہن پر غنودگی طاری ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، پلکیں بھی بوجھل ہوئیں، لیکن پھر اچانک وہی بے چینی خمار پر غالب آ گئی اور رفتہ رفتہ میرے ذہن میں مضحکہ خیز حد تک ڈراؤنے خیالات سر ابھارنے لگے جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں تھا۔ کمرے کی تاریک فضا میں گیس ہیٹر کی وجہ سے روشنی کا اتنا انعکاس موجود تھا کہ میں نے نائٹ لیمپ جلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے بستر سے اتر کر ایک بار نیم روشن کمرے میں نرم قالین پر ننگے پاؤں چکر لگایا اور دروازے کے قریب سے گزرتے ہوئے جب اضطراری طور پر میں نے دروازے کو اندر سے بلٹ کرتے ہوئے اپنی ذہنی کیفیت کا تجزیہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ میری چھٹی حص کی کوئی للکار تھی جو نیند کو میرے اعصاب پر طاری ہونے سے پوری قوت سے روک رہی تھی۔ وہاں مجھے کیا خطرہ لاحق ہو سکتا تھا؟
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔